بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جی اردو کہانی پر ناول دلہن قسط نمبر 6۔ ایمان صبح دیر سے جاگی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور ساردہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح بے عزت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی، لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سلواتیں سناتی ہوئی اندر آ جاتی، وہ خود ہی باہر آ گئی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی آج کوئی بھی کام کرنے کی۔ شامیر اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو گی، یہ آرام کرے گی، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، شامیر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ایمان سے نظریں ملانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ شامیر کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد اس کا دل شامیر سے اشٹا ہو چکا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے الزام لگایا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے، ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شامیر کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھاڑو دینے لگی۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوتے تھے جن کو وہ ایک سائڈ پر کر دیتی تھی جھاڑو سے۔ مشکل تو روٹیاں پکانا تھیں جن میں بہت وقت لگتا تھا اور اس کے کمر میں درد ہو جاتا تھا۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو چکر آ گیا اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ہوش میں تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مراد جو چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شامیر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تماشا تو اس نے کل رات کر دیا تھا، اب بات بنا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا خیال کل رات کو رکھا ہوتا جب اس کی طبیعت خراب تھی تو یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہوتا۔ ایمان کی بھی عزت بڑھ جاتی اور اس کے دل میں شامیر کے لیے محبت بھی بڑھ جاتی۔ مراد نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر سے چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنے آپ کو شامیر کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ اگر وہ کل رات اسے اس طرح تھام لیتا تو یقیناً وہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی۔ لیکن اتنی تذلیل کے بعد اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شامیر کی شکل بھی دیکھے۔ بلا وجہ ضد مت کرو اور مجھے غصہ مت دلاؤ، چلو کمرے میں۔ شامیر اسے تھام کر اندر کمرے میں لے گیا۔ تم آرام کرو۔ شامیر اسے کمرے میں لایا تو وہ حیران ہوئی، مگر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی آج۔ شامیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان غصے سے نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے قریب ہوا۔ کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، شامیر نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان بولی۔ شامیر اسے دیکھے گیا۔ آج ایمان کو اس کا دیکھنا بہت عجیب
اور اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ شامر نے کہا۔ میں ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہوں، میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ اور آپ کو میری رضا یا ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے آج تک بیوی کا مقام ہی نہیں دیا۔ میں ونی کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی آئی تھی، پر شاید آپ یہ بات بھول گئے۔ ایمان نے کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ شامر مزید شرمندہ ہوا۔ دیکھو تم رونا بند کرو، میں معافی مانگ چکا ہوں، شامر نے کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، شامر نے کہا اور چلا گیا۔ پھر دیر تک ایمان روتی رہی۔ مراد نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کو بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم سب سے اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ اس نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ جدوجہد کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر محنتی بھی بہت تھا۔ میٹرک تک اس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اس کے چچا منظور احمد نے اٹھائے، کیونکہ زمینوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ شامر کو تعلیم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں اور وہ ان زمینوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں بھی اس کے دوستوں نے اسے سکھائی تھیں۔ اس نے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ مراد انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ شروع میں تو ساجدہ نے اپنی بیٹیوں کی منگنی کرنے میں جلدی کر دی، یہ سوچ کر کہ مراد کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی عافیہ سکینہ کے بیٹے سے منسوب تھی اور بڑی اپنے ماموں کے بیٹے سے۔ لیکن مراد کی کامیابیاں دیکھ کر اب ساجدہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک بیٹی تو مراد سے منسوب کی ہوتی۔ مراد ان دونوں کو اپنی بہنوں کے جیسا سمجھتا تھا، پھر وہ دونوں بھی اسے بھائی کہتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں۔ ان دونوں کو شامر سے زیادہ مراد عزیز تھا، کیونکہ مراد ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور شامر ان سے سختی سے بات کرتا تھا۔ اب اس کے روز کا معمول تھا وہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا، نیچے کیا ہوتا وہ چھت سے ہی نظارہ کرتا تھا۔ وہ یہاں سے ہی سب کی خیر خبر لے لیتا رہتا تھا۔ اب تو چائے کھانے سب وہ اپنا اوپر ہی لے آتا۔ گاؤں میں جیسے ہی گرمیاں بڑھنی شروع ہو جاتی تھیں، گاؤں کے لوگ اپنا بسترا زیادہ تر چھتوں میں لگایا کرتے تھے۔ چوری چکاری بھی عام تھی گاؤں میں۔ آئے دن بھینس چوری ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اپنے پاس ہتھیار ضرور رکھتے تھے اور کبھی کبھار حالات خراب ہو جاتے تھے۔ قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے بد امنی بھی ہوتی تھی۔ مراد رات کا کھانا کھانے کے لیے آج نیچے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج ایمان کھانا نہیں بنا رہی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے بھابھی کو کھانا دیا بھی ہے یا نہیں؟ صفیہ نے کھانا مراد کے آگے رکھا تو اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ محترمہ تو صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی ہیں، میرے خیال سے دن کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، صفیہ بولی۔ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہو گئی، تمہیں انہیں کھانا دینا چاہیے تھا، وہ صبح سے بھوکی ہیں، مراد نے کہا۔
مراد بھائی، ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، اگر اس کو بھوک لگتی تو خود ہی آ کر اٹھا کر کھا لیتی، صبح سے پڑی ہوئی بہت آرام کر لیا ہے، کم از کم اب تو اٹھ جائے۔ عافیہ نے کہا۔ عافیہ تم اندر جاؤ اور ان کو کھانا دے آؤ، مراد نے کہا تو اتنے میں شامر بھی آ گیا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوئی ہے کمرے میں، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا ان سے۔ شامیر آ کر چرپائی پر بیٹھا تو مراد نے اس سے کہا۔ صفیہ نے کھانا شامیر کے آگے رکھا۔ ایمان کا کھانا بھی دے دو، ہم دونوں وہیں پر کھا لیں گے، شامیر نے کہا۔ شامیر کھانا لے کر اندر آ گیا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ مراد کہہ رہا تھا۔ شامیر نے اسے دیکھ کر کہا، پھر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ شامیر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، شامیر نے کہا۔ میں نے دوائی لے لی ہے بخار کی، اتر جائے گا بخار، ایمان نے کہا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا صبح تم نے؟ شامیر بولا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، وہ بولی۔ اچھا اب کھا لو، شامیر نے کھانا اس کے آگے رکھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے کھانا شروع کیا۔ شامیر بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن باہر رکھے اور خود کمرے میں آ گیا۔ ایمان اٹھی اور دوسرے کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ وہ اٹھی تو شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایمان کا دل زخمی ہو گیا۔ بد کردار، جھوٹ بول رہی ہو تم، کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو۔ ایمان کو شامیر کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے بے دردی سے شامیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایمان، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ 2 ماہ میں نے کیسے تم سے دور رہ کر گزارے ہیں، میں ہی جانتا ہوں۔ اب میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، شامیر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی۔ کیسی جیت؟ اس نے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار واضح ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم… ایمان نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو شامیر سے الگ کیا اور زور سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہی اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی۔ نیم اندھیرا ہونے کے باعث صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی کہ کون ہے۔ ایمان گرنے لگی تھی کہ اس شخص نے اسے تھام لیا۔ ایمان ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی اور لاؤنج روشن ہو گیا۔ میں ہوں مراد۔ آپ ایسے بھاگیں؟ مراد ہڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے کہا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ مراد کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر گئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ مراد ایک پل کو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔